سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ اچھے اور برے کام میں حاضر ہے ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ موضوع ایسا ہے جس کی ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ اگر آپ بھی سنیں گے آپ کا دل کہے گا اسے میں پورا دیکھوں، اور ہمیں پورا دیکھنا ہے، اینڈنگ تک دیکھنا ہے۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سلسلے سے آخری تک جوائن رہیے گا، اور ہو سکے تو اپنے ساتھ ایک پین اور ڈائری لے لیجئے، جو بھی مدنی پھول آپ کو ملتے چلے جائیں اسے آپ نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہوئے ٹاپک کیا ہے جس کا آپ کو بھی انتظار ہوگا اور ہمیں بھی انتظار ہے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ ٹاپک نیم جنت اور جہنم۔ تو یہ دو موضوع ہے ہمارا، یہ ہمارا موضوع ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے جنت کے حوالے سے سنتے ہیں، جنت کیا ہے، کیسی ہے، تاکہ ہم یہ سنیں اور ہمارا اشتیاق بڑھے، شوق بڑھے۔ تو اس کے پیچھے پھر ہم کیا کریں گے، اس کے پیچھے ہم نیکیاں کریں گے، ہے نا، نیکی کرنے والوں کو جنت ملتی ہے۔ تو شارق بھائی، جنت کیا ہے، جنت کیسی ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب الدین بھائی، جنت کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے باغ، باغ، اور متعدد قرآنی آیات اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس کے اندر جہاں پر بھی قرآن میں جنت اور جنات کا ذکر آیا، یہ جنات پلورل ہے، جمع ہے جنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اصطلاح میں اور ہماری شریعت میں جنت سے مراد وہ باغات ہیں اور وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہے، جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اور اس میں بے شمار ایسی عنایتیں اور نعمتیں موجود ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کس چیز کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ سوچ لیا جائے، آپ سوچیں وہ چیز آپ کو دے دی جائے گی۔ تو ایک انتہا ہوتی ہے کہ آپ کو یہ چاہیے، ختم ہو گیا، دے کر ختم ہو گئے۔ لیکن حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا یہ آپ وضاحت کر دیے تاکہ ناظرین کو، ابھی تک ہم نے یہ سنا نا حدیث پاک، حدیث قدسی کیا ہے، تھوڑا اس کا ایکسپلین کر دیں۔ حدیث قدسی چونکہ حدیث کی مختلف اقسام ہوتی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو اور اللہ پاک کی بات ہو، سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک کا ارشاد ہو اور زبان ہمارے آقا کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ پاک جو ہے وہ اپنے کلام کو لوگوں تک بھیج رہا، پہنچ رہا، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جنت کے اندر کہ جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ہی کسی آنکھ نے وہ نعمتوں کو دیکھا، اور نہ ہی کسی کان نے
ان جیسی نعمتوں کو سنا ہوگا، اس سے بڑھ کر کہ اور نہ ہی اس کی ماہیت اور حقیقت کے متعلق کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ تو نہ تو دنیا میں کسی نے دیکھا ایسی نعمتوں کو، اور نہ ہی کسی کے ذہن میں اور کسی کے خیال میں ویسی باتیں آئی۔ ہاں جو ہمیں احادیث میں بتایا جاتا ہے وہ اس کی رغبت کے لیے ہوتا ہے، رغبت کے لیے کہ اس کی طرف انسان رغبت کرے اور تاکہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، اور وہ بھی بالکل برحق ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے حدیث کا انکار ہو رہا ہے معاذ اللہ، تو اس سے حدیث پاک کے ذریعے جنت کی طلب اجاگر کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ جنت کیسی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے کہ ہر آنکھ چاہتی ہے اس کا دیدار کرنا، ہر دل اس کا خواہش مند ہوتا ہے، تمنا کرتا ہے، آرزو اس کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جنتیوں کی فہرست میں ہمیں اللہ پاک شامل فرمائے۔ اچھا صادق بھائی، قرآن و حدیث میں جہنم کے بارے میں کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم یہ تیار ہو چکا ہے، اور قرآن پاک میں جگہ بجگہ جہنم سے، اس کے عذابات سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ کس سے فرمایا؟ یہ اللہ پاک نے شیطان سے فرمایا، یعنی اے شیطان ضرور میں تجھ سے اور تیری اطاعت کرنے والے انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو دوزخ ہے اس میں شیطان، جنات اور انسان سبھی جائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں دونوں سے ملا کر جہنم کو بھر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جہنم کیا ہے، کیوں تیار کی گئی ہے؟ اللہ پاک نے جہنم کو مجرموں کو اور گنہگاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اس کو ہم آپس کی باتوں میں دوزخ سے بھی یاد کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ ناظرین دیکھا آپ نے جہنم کتنی بھیانک جگہ ہے، کتنی ہولناکی ہے وہاں پر، دہشت ہے، وحشت ہے، آگی آگے وہاں پر عذاب ہی عذاب ہے، راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو اس کے لیے بچنے کی دعا مانگنا ہے اور جنت میں جانے کی دعا مانگنا ہے، اور ویسے ہمیں عمل بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ اچھا تنویر بھائی، اب جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے، یہ دونوں تیار ہے، تو یہ جو جنت ہے یہ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ جنت میں کون لوگ جائیں گے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب الدین بھائی، اس کا جواب ہم قرآن پاک سے لے لیتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ایمان والے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں پھر ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا صلہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس بسنے والے باغوں میں ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ وذالک لمن خشی ربہ، اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔ تو شہاب الدین بھائی، ایمان والوں کے لیے ہی جنت ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ایمان والوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ بے شک۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف کر دی جائے، اگر کوئی کہے کہ میں آپ کو پوری دنیا دیتا ہوں
پھر بھی وہ ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. یعنی ایک مومن کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی چیز ہے, بے شک وہ ایمان ہے. عظیم دولت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی رونقیں دیکھ کر, دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر وہ گناہوں میں چلے جاتے ہیں, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اللہ ایمان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. تو ایمان کی بربادی کا سبب گناہ بھی ہے, گناہ بھی ہے. گناہ کی وجہ سے بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے. اللہ امیر علیہ سنت دامر برکاتہم العالیہ نے اپنا رسالہ برے خاتمے کے اسباب میں اس میں کئی واقعات ذکر کیے ہیں. اس میں ایک واقعہ امیر سنت نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ ایک شخص اس نے حرمین شریفین میں 40 سال بلا معاوضہ, بغیر کسی اجرت کے, بغیر کسی پیسے کے, اس نے 40 سال اذان دی, لیکن مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو گیا. اللہ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک گناہ میں مبتلا تھا. تو ایک گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو گیا. اللہ پیارے اسلامی بھائیو, ہمارے اندر کتنی برائی ہیں, ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے, ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے ایمان چھیننے کا, اس کو موقع مل جاتا ہے ایمان سلب کر لینے کا. فور ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر گھر میں تجوری ہے اور تجوری میں مال و دولت رکھا ہوا ہے, اگر اس تجوری کا دروازہ کمزور ہو جائے تو چور اس کو بآسانی اس کو سلب کر سکتا ہے, اس کو نکال سکتا ہے. لیکن اگر وہ مضبوط دروازہ ہوگا, اس کی حفاظت کی گئی ہوگی, چور آسانی کے ساتھ وہ دولت نہیں لے جا سکتا. اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ ایمان گناہوں کی وجہ سے کمزور ہوتا جاتا ہے, کمزور ہوتا, پھر مرتے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. اچھا, یہ آپ فرما رہے کہ ایمان عظیم دولت ہے, بڑی دولت ہے. بے شک یہ تو ہے, ایمان کمزور پڑ جائے تو شیطان جو ہے وہ ضائع کر سکتا ہے. تو اب اس کے لیے ایسا کیا کیا جائے, ایسا کیا کرے کہ ایمان محفوظ رہے, مضبوط رہے, شیطان ڈاکہ ڈالنے بھی آئے تو دور سے ہی دفع ہو جائے, وہ کیا کرے اس کے لیے ہم؟ شہاب الدین بھائی, اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے جی گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. صحیح ہے. جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تو مسلسل ہمارا ایمان کمزور. یہ بھی ہے نا, آپ دیکھیں نا, یہ دور حاضر پہ آپ نظر ڈالیں, اتنا پرفتن دور ہے یہ کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجئے, اس سے کون بچائے؟ موبائل کی آفت دیکھ لیں. موبائل تو ہر ایک کی جیب میں ہی ہے, ہر ایک کے جیب میں ہی, وہ چاہے بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا بھی نہیں بچائے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے. وہ موبائل اوپن کرتا ہے, نیت اچھی ہوتی ہے کہ یوٹیوب پر نعت پاک بیان ہے, اچھی چیزیں وہ دیکھے گا, سنے گا, مگر کئی چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہے, پھر وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے. یعنی بچنا اس کا مشکل ہے. یہاں سوشل میڈیا پر موبائل کے یوز کرنے کے بعد گناہوں سے بچنا مشکل ہے. پھر اچھا, موبائل تو موبائل, سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا, اس کے علاوہ جو دوستوں کی صحبت ہے نا, ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد سے. کیوں؟ دوستوں کی ایسی صحبت میں پڑ گیا ہے کہ نشے کا عادی بھی ہو گیا ہے, گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے, نماز کی پرواہ نہیں ہے, ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہے, ان کا کیا بولتے ہیں فرما بردار نہیں ہے, طرح طرح کے گناہوں میں ملوث. یعنی باہر نکلا وہ گھر کے, گناہوں کے کئی ذرائع اس کو مل جاتے ہیں. اب آپ کہہ رہے کہ گناہوں سے بچنا ہے, پھر ایمان کی حفاظت ہوگی. اب یہ بھی پھر ایک سوال آئے گا کہ گناہوں سے اب کس طرح بچا جائے, اس کے لیے ہم کیا قدم اٹھائیں, کیا کریں ایسا کہ اب وہ گناہوں سے بچے. تو گناہوں سے بچیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا تو شیطان قریب نہیں آئے گا, تو جڑ کو ہی ہم ختم کر دیتے ہیں. جی, تو اس کے لیے کیا کریں؟ گناہوں سے حفاظت کے لیے ہمیں ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے, ماحول کی, صحبت کی, ایک اچھی سوسائٹی کی ضرورت ہے, اچھے صحبت کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اور الحمدللہ اچھی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. یہ بھی ہے نا, الصحبت مؤثرہ, صحبت جو اثر انداز ہوتی ہے, اثر کرتی ہے. تو ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنے کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنا ہے. اور اچھی صحبت آپ کے لیے ناظرین بہت ہی پیارا ماحول, انٹرنیشنل ماحول ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ہاں, انٹرنیشنل ماحول. جنت کس کے لیے, جنت میں کون جائے گا؟ تو قرآن پاک کی آیت سے ہم نے سنا کہ جنت میں جو نیک عمل کرے گا وہ جائے گا.
اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرے گا، ہاں اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں خائفین میں سے بنائے، ڈر اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ پاک ہمیں خوف رکھنے والا اور نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اٹھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا شارق بھائی، اب ہم نے جنت کے تو بارے میں سنا، جنت کیسی ہے، کیا ہے؟ دنیا میں ہم کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے نا، سارا کچھ جو ہے ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، تو کیا جنت میں بھی کھانا پینا ہوگا؟ اور اگر کھانا پینا بھی ہوگا تو پھر ہضم کیسے ہوگا؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی شہاب الدین بھائی، جنت کے اندر اللہ کریم اپنے بندوں کو طرح طرح کے کھانے بھی عطا فرمائے گا، کیا بات ہے، بلکہ ایسا کہ اس کے اندر میوہ جات اور گوشت، اور ایک روایت کے مطابق جنت کے اندر جو جنتی سب سے پہلی غذا کھائیں گے مچھلی کی کلیجی کھائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جنت کے اندر کسی پرندے کی خواہش کرے گا کہ اس کو وہ کھانا ہے، تو پرندہ بھن کر اس کے پاس آ جائے گا، کیا بات ہے، واہ، اور پھر اس کو وہ کھائے گا، رکھے گا، اور اس کا احساس بھی، لذت بھی اپنے جسم میں محسوس کرے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ جو پرندہ تھا جس کو کھایا تھا وہ زندہ ہو کر پھر سے کیا بات ہے، واہ، ایسا اللہ کریم کا یہ احسان ہے اور اس کی عطائیں ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام، جیسا کہ آپ نے سوال کیا دوسرا، ایک دوسری روایت کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر جنت کے اندر کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ جب انسان کھا رہا ہے تو ہضم بھی ہوگا۔ تو صحابہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت ایک خوشبودار ڈکار لے گا، اور اس کو ایک پسینہ آئے گا جس کی پسینے کی بھی جو خوشبو ہوگی وہ مشک کی طرح ہوگی۔ کیا بات ہے، دنیاوی طور پر نہیں کہ اس میں بدبو آ رہی ہوگی، تو اس مشک کی خوشبو اور اس ڈکار کی وجہ سے اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا اللہ کریم ہمیں ان نعمتوں میں سے کھلائے اور پلائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دیکھا ناظرین، آپ نے جنت کا کھانا کتنا پیارا ہے، کتنا عظیم ہے کہ آپ تمنا کریں گے، جو پرندہ ہوگا بھون کے آپ کے سامنے آ جائے گا، اس میں آگ نہیں ہوگی، دھواں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مجھے وجہ جو سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ جنت میں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، وہاں تکلیف ہے ہی نہیں، اور آگ میں تکلیف ہوتی ہے، آگ میں تکلیف ہوتی ہے۔ کی بات رہی نا، جی، بندہ جنت کے اندر جو چاہے گا، کھانا تو کجا، کھانے سے بھی بڑھ کر جو بھی اس کی خواہشات ہوگی، انفسکم ما تشتہی انفسکم، سبحان اللہ، جو اس کا نفس، تمہارا نفس چاہے گا، تو صرف کھانا ہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی بندہ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا، وہ عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جنتی والے اعمال اور جنت میں ہمارا بلا حساب کتاب داخلہ نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ صادق بھائی، جہنم کی شکل کیسی ہوگی، اس کی صورت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ اللہ اللہ، جہنم کی شکل کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ظاہری شکل اور ایک اس کی اندرونی شکل۔ اندرونی شکل کے تعلق سے ایک مرتبہ ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل کو دیکھا تو فرمایا، یا جبریل، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے کا رنگ جو ہے نا وہ تبدیل نظر آ رہا ہے، یعنی گویا کہ جبریل امین غمگین تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر دنیا والوں پر کھول دیا جائے تو سارے کے سارے اس جہنم کی گرمی سے مر جائے۔ یہ جہنم کی اندرونی شکل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جبریل امین قسم کھا کر عرض کرتے ہیں کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے آگے بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی جس میں جہنمیوں کو باندھا جائے گا، اس زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ کانپنے لگے، اللہ اکبر، اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائے۔ جہنمیوں کو باندھنے کی جو کڑی ہوتی ہے لوہے کی، اور پھر یہ جو دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کوئی واقف نہیں ہے، جو دنیا کی آگ ہے اتنی سخت آگ ہے کہ آپ اگر ذرہ برابر بھی اگر آپ
चूल्हे के ऊपर अपनी उंगली रख लेंगे तो 2 सेकंड में आप हटाएंगे, बर्दाश्त नहीं होती है दुनियावी आग। ये जो दुनिया की आग है ये खुद जहन्नम में से जो है पनाह मांगती है, अल्लाह खुद जहन्नम में जाने से पनाह मांगती, दुनियावी आग जहन्नम में जाने से पनाह मांगती है। इसी तरह ये जो दुनिया की आग है ये जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। ओह 70 जुज में से 1 जुज दुनियावी आग है। हदीस पाक में अब ये अंदरूनी शक्ल थी उसकी आग कैसी है जहन्नम की, और बाहरी शक्ल हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब जहन्नम को लाया जाएगा तो जहन्नम की 70,000 लगामें होगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। इतना बड़ा ये घर अल्लाह पाक ने मुजरिमों को, गुनहगारों के को सज़ा देने के लिए तैयार कर रखा है। अल्लामान वल हफीज़। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। देखा नाज़रीन, आपने सुना आपने कि जहन्नम की शक्ल कैसी होगी, कितनी भयानक और कैसी हौलनाकियाँ है उसमें कि सुने तो अब हमें सुनने के बाद डर जाना चाहिए, लरस जाना चाहिए, कांप जाना चाहिए कि जहन्नम में हमारा जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जहन्नम के अदाब को। हमारा नाजुक बदन है, कमज़ोर बदन है। हम देखिए ना कि आँख में तिनका चले जाए, सुई चुभ जाए, या अगर हम अपने किचन में जाते, अगर वहाँ पर कभी ऐसा भी हुआ होगा कि गैस जो चलता है वहाँ पर अगर हमारा पतीली पर, गर्म पतीली पे हाथ लग जाए या माचिस जलाते वक्त उसकी तीली हम पर आ पड़े तो बर्दाश्त की कुव्वत नहीं होती है। अल्लाह हू अकबर। ये जहन्नम की आग और इसके अज़ाबत कैसे बर्दाश्त हो सकेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकेंगे, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। तो हमें हमेशा अपनी दुआओं में जहन्नम से आफ़ियत की दुआ मांगना चाहिए। अल्लाह पाक हमें जहन्नम से हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा तनवीर भाई, जन्नत बहुत खूबसूरत है, हसीन है, तरह तरह के उसमें जो है ना खूबसूरत मनाजिर होंगे उसमें। वहाँ हूरें भी होगी, गिलमान भी होंगे, वो नहरें भी दूध की होगी, शहद की होगी। हाँ सुभान अल्लाह। ये सारी नेमतें तो होगी और भी नेमतें होगी, बहुत नेमतें होगी। मगर ये बताइए जन्नतियों को जन्नत में सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? शाहबुद्दीन भाई, जन्नत में जन्नतियों को जो सबसे बड़ा इनाम मिलेगा, सुभान अल्लाह। नाजरीन आप तैयार हो जाइए, जन्नत में इंशाल्लाह हम जाएंगे तो उसमें सबसे बड़ा इनाम क्या होगा सुनने के लिए आप रेडी रहिए, तैयार रहिए। जी नाजरीन, आपने तरह तरह के इनामात सुने होंगे, लेकिन जो जन्नत में जो सबसे बड़ा इनाम होगा, जो सबसे बड़ी नेमत होगी, वो होगी अल्लाह ताला का दीदार। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जन्नतियों को दीदार इलाही से मुशर्रफ किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपना पर्दा उठा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या और बात है। जन्नतियों को जो सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ होगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। और इससे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला और इकराम वाला वो शख्स होगा जो अल्लाह ताला के दीदार से सुबह और शाम मुशर्रफ हो रहा होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक हमें जन्नती बनाए और हमें अल्लाह पाक का दीदार नसीब है। दुनिया में तो देखना मुमकिन नहीं है, दुनिया में तो नहीं देख सकता है, कोई नहीं देख सकता। ला तुदरिकुहुल अबसार, कोई आँख उसको देख नहीं सकती। दुनिया में कोई आँख उसको देख नहीं, लेकिन एक ऐसी हस्ती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो इमामुल अंबिया हैं, क्या बात है, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाकर अपना दीदार कराया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हदीस पाक भी है ना, रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा, कि मैंने अपने रब को खूबसूरत सूरत में देखा, जैसा कि उसका हक है, जैसा कि उसकी शायान शान है। सैयद आला हज़रत भी फरमाते हैं कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है ज़ाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक एक बड़ी प्यारी रिवायत जहन में आ रही थी कि अल्लाह पाक अपने बंदों को अपना दीदार अता फरमाएगा, लेकिन एक जन्नती के लिए आप देखें कि नेमत कैसी है कि कहीं तो वो अपने रब का दीदार करता है और कहीं वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहा होता है, पड़ोस अता होता है। जैसे कि हज़रत रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया कि आप वज़ू करवा रहे थे, हमारे सरकार को वज़ू करवा रहे थे, तो हमारे आका ने इरशाद फरमाया सलमा शीता,
یعنی آج جو چاہتے ہو مانگ لو. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے عموم ہے, اس ماں میں بھی لطف ہے نا, اور اس سے بھی حضور کا اختیار پتہ چلتا ہے. سل ما شئتا, یعنی اے ربیہ جو تم چاہو وہ مانگ لو. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے جہاں بانی عطا کر دے, بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ. تو پھر یعنی آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ذات ایسی ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف دنیا ہی میں سے مانگنا یا تو پھر صرف اتنی چیز ہی مانگنا, حالانکہ پورا جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ عموم کے ساتھ فرمایا جو چاہتے ہو مانگ لو. تو اس وقت صحابی بھی تھے, ان کی شان بھی ایک نرالی کہ انہوں نے کیا مانگا, انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. سبحان اللہ, کیا مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا کی کوئی مال و زر کیا, مجھے اس کی تو کوئی حاجت نہیں, تو میں آپ سے آپ ہی کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے جنت کے اندر آپ کا پڑوس چاہیے, کیونکہ اللہ کریم آپ کے صدقے جنت تو عطا فرمائے گا ہی جی جی, لیکن کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی, لیکن جنت میں بھی وہ والا مکان چاہیے جو آپ کے پڑوس میں ہو. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سید اعلی حضرت نے بھی اپنے کلام میں بہت پیاری دعا کی ہے کہ یہی عرض ہے خالق ارض و سما, وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا, مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم. سبحان اللہ, کیا بات ہے. میرے آقا اعلی حضرت نے بھی یہ دعا کی ہے. سبحان اللہ. اور یہاں سے ہمیں صحابی کا عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر خدا سے مانگنا کوئی غلط چیز نہیں, اور وہ بھی مانگ کیا رہے ہیں جنت, اور جنت کے اندر بھی پڑوس, اور حضور عطا بھی فرما رہے ہیں, حضور لا بھی نہیں کر رہے, یہ بھی نہیں, شرط بھی نہیں رکھ رہے ہیں. مطلب بالکل جو جس کی چیز ہوتی ہے نا وہی دے سکتا ہے. میں دوسرے کی چیز آپ کو نہیں دوں گا, یہ میری گھڑی ہے تو یہ گھڑی میں آپ کو دوں گا, میں ان کی گھڑی یا ان کا پین نکال کے آپ کو نہیں دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جنت ہے. سبحان اللہ, مالک جنت, کوثر جنت ہے. بالکل, سبحان اللہ, کیا بات ہے. مالک کوثر و جنت ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. حضور تاج شریف فرماتے نا رحمت اللہ علیہ, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, دیکھا اور سنا جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, جنت کی وہ حسین باتیں, حسین چیزیں, خوبصورت باتیں, خوبصورت چیزیں, کتنی حسین و جمیل جنت, کتنی پیاری پیاری نعمتیں ہیں. اور ایک طرف ہم نے جہنم کے بارے میں سنا, اس کی ہولناکیوں کے بارے میں, اس کی وحشت و دہشتوں کے بارے میں سنا, دونوں کے بارے میں ہم سنا. اب ہمیں یہاں غور کرنا ہے, اب ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ہم کس صف میں, کس فہرست میں, کن کی لسٹ میں ہم, جنتیوں کی, جہنمیوں کی. ہماری تو یہی آرزو ہوتی ہے, یہی تمنا ہوتی ہے, ہم یہی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ہمیں جنت نصیب فرمائے, جنت میں جنت الفردوس مانگتے ہیں. تو اس کے لیے ناظرین ہمیں نیک عمل کرنا ہوگا. ناظرین, سلسلے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, اس سلسلے کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو کنٹینیو کریں گے. جب تک کہ آپ دیکھتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانائے حسین, نیک ہو امت اے نانائے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانائے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانائے حسین.